بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر میں نے محلے کے ایک لڑکے سے لڑائی کی تھی۔ یہ میری روز کی عادت تھی، روزانہ کسی نہ کسی سے لڑائی کرتا اور مار پیٹ کر کے گھر واپس آ جاتا۔ میرے ابا کا علاقے میں بہت اچھا نام تھا اور وہ ایک اچھی پوسٹ پر نوکری کرتے تھے، لیکن میری وجہ سے سب لوگ انہیں باتیں سناتے رہتے تھے۔ میری ایک ہی بہن تھی اور میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میری ساری غلطیوں کو چھپا دیتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا بیٹا بہت ہی معصوم ہے، لیکن حقیقت میں غنڈہ تھا اور مجھے غنڈہ گردی کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ میرے اندر برداشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جیسے ہی کوئی ہاتھ لگاتا میں اس کا ہاتھ توڑ دیتا تھا۔ ماں کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ آئے روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر ابا نے مجھے شہر سے دور گاؤں میں میرے ماموں کے ہاں بھیج دیا۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ ایک دن میں نے ہمارے علاقے کے کونسلر کے بیٹے کو خوب مارا پیٹا اور پھر سب لوگ میرے ابا کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ یا تو اپنے بیٹے کو یہاں سے نکال دو یا پھر اس سے کہو کہ ہم سے معافی مانگے، اور میں تو اپنی گردن نیچے جھکا ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے ان کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے وہیں پر جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ علاقے کے نامی گرامی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یوں سب کے سامنے دوبارہ سے جھگڑا کر کے دیکھ کر ابا پریشان ہو گئے اور سب لوگوں سے معافی مانگنے لگے۔ یہ معاملہ جیسے تیسے کر کے نمٹ گیا، لیکن بعد میں اماں اور ابا دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں رہو گے تو ہماری ناک کٹتی رہے گی۔ ماں بولی میں تجھ سے اتنا لاڈ کرتی ہوں، لیکن آج تو نے اپنے باپ کو سب کے سامنے بے عزت کر دیا۔ اتنے لاڈ پیار کا کیا فائدہ ہوا جب تو ہمارا مان ہی نہیں رکھ سکا۔ میں بھی شرمندہ ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے پیار نہیں تھا، میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن غنڈہ گردی میرے خون میں دوڑتی تھی۔ ہر وقت دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا اور مار پیٹ کرتے رہنا ہی میری زندگی کا مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ میں اچھا پڑھا لکھا تھا، لیکن کوئی نوکری وغیرہ تو کرتا نہیں تھا۔ ابا نے سوچا کہ گاؤں بھیجوں گا تو ماموں کے ساتھ رہ کر سدھر جاؤں گا، کیونکہ میرے ماموں بہت ہی سخت مزاج کی طبیعت کے حامل تھے اور بہت پڑھے لکھے انسان تھے۔ ساری عمر شہر میں نوکری کرتے رہے اور اب گاؤں میں جا کر بس گئے تھے۔ ان کے بچے بھی ان کی طرح فرما بردار تھے، ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، لیکن میں تو الگ ہی پیس تھا۔ اسی لیے ابا نے سوچا کہ میں ان سے تو نہیں سنبھل رہا، اب ماموں سے ہی سنبھلوں گا۔ میں نے ابھی اپنا بوریا بستر اس طرح باندھا اور گاؤں کے لیے نکل آیا۔ بچپن سے ہم ہر سال گاؤں رہنے کے لیے آتے تھے، لیکن میری شرارتوں سے گاؤں والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اسی لیے جیسے ہی گاؤں میں یہ خبر پہنچی کہ میں 3-4 مہینوں کے لیے گاؤں رہنے کے لیے آ رہا ہوں، تو سب پریشان ہو گئے اور میٹنگ بٹھا لی کہ میری شرارتوں سے کیسے بچا جائے۔ میرے اندر تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ وہاں پر بھی لوگ مجھ سے پریشان ہیں، لیکن اب کی بار میں نے اماں ابا سے وعدہ کیا تھا، اس لیے تمیز سے رہنا تھا۔ اپنے اندر کے غنڈے کو میں نے سلا دیا اور جب گاؤں پہنچا تو ماموں لوگ میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ بس سب سے بہت ہی اچھے سے ملا۔ میرا یہ روپ دیکھ کر سب حیران ہو گئے، یہاں تک کہ میرے وہ کزن جو بچپن سے مجھ سے ڈرتے تھے وہ بھی کہنے لگے، یار لگ ہی نہیں رہا کہ یہ تو ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ ایک کزن بولا، یار عرفان تو بالکل ہی بدل کر رہ گیا ہے، لیکن پھپھو تو بتا رہی تھی تو وہاں بہت مار پیٹ کرتا ہے۔ میں نے کہا یہاں مجھے سدھرنے کے لیے بھیجا ہے نا، میں سدھر جاؤں گا۔ اب میری بات پر سب ہنس کر رہ گئے اور بولے، تو کبھی نہیں سدھر سکتا۔ میں سامان باہر رکھ کر خود اندر آ گیا۔ مامی نے کہا کہ بیٹا دیکھ، میں نے تیرے لیے تیری پسند کی سبزی بنائی ہے، آجا کھا لے۔ مجھے بھنڈی بہت پسند تھی، گھر میں بھی اماں سے فرمائش کر کے بھنڈی بنواتا تھا۔ اماں کے بنا پہلی بار کہیں دوسری جگہ رہ رہا تھا، اس لیے بات بات پر اماں کی یاد آ رہی تھی۔ یہاں پہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن میری شرارتوں سے تنگ بھی تھے۔ میں نے اپنی امیج بہتر کرنے کا فیصلہ کیا اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے کزن کے ساتھ سب سے ملنے کے لیے گھر سے نکل آیا۔ سب مجھے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن میں نے سب کو نظر انداز کیا۔ شام کو میں گھوم پھر کر واپس آیا تو ماموں نے کہا کہ آج تو تم نے گھوم پھر لیا ہے، لیکن اب سے تم ہر کام میری نگرانی میں رہ کر کرو گے۔ سب سے پہلے میں تمہیں کھیتوں کا کام سکھاؤں گا۔ میں نے کہا کھیتوں کا کام؟ آج تک میں نے گھر پر کوئی کام نہیں کیا،
میں نے کہا کھیتوں کا کام؟ آج تک میں نے گھر پر کوئی کام نہیں کیا تھا اور یہاں پر مجھے کھیتوں میں کام کرنا پڑ رہا تھا، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پوری رات یہی سوچتا رہا کہ میں اپنے نازک ہاتھوں سے کام کس طرح کروں گا۔ بہرحال صبح اٹھا تو مامی نے دیسی گھی میں تلے ہوئے پراٹھے دیے۔ میں نے خوب سیر ہو کر ناشتہ کیا تو ماموں بولے چلو اٹھو، کام پر جانا ہے۔ میں نے کہا اتنی صبح صبح؟ تو وہ بولے ہاں، اتنی صبح صبح ہی، بلکہ تم اسے صبح کہہ رہے ہو، سورج تو دیکھو کہاں آ گیا ہے اور تم اب اٹھ رہے ہو، کل سے تم صادق کے وقت اٹھ جاؤ گے۔ میں تو صحیح پھنس گیا تھا، مجھ میں ہر طرح کی برائی تھی، لیکن لڑکیوں میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی خود بھی میرے پاس آ کر بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں بالکل بھی اسے منہ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ لڑکیوں سے دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ وہ لڑکوں کی زندگی پیار پیار کر کے خراب کر دیتی ہیں۔ میرا دوستوں کا پورا ایک گینگ تھا، ہم 4 دوست تھے اور پورا گروپ ہی ہونڈا گروپ کے نام سے مشہور تھا۔ اب جب میں یہاں پر آ گیا تھا، سوچ رہا تھا کہ میرے بنا نہ جانے وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے۔ ہم لوگ روز فون پر بھی بات کرتے تھے، لیکن پھر بھی ساتھ رہنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ ہم چاروں بچپن کے دوست تھے، ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے۔ میرے ابا کو تو میرے دوست بالکل بھی پسند نہیں تھے، ہر وقت کہتے تھے کہ اپنے ان فالتو قسم کے دوستوں کے ساتھ گھوم گھوم کر تم بھی آوارہ ہو گئے ہو۔ میرے دوستوں کے والدین بھی میرے بارے میں کچھ ایسا ہی ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ ہم سب نے بچپن سے ہی وعدہ کر رکھا تھا کہ کبھی بھی لڑکیوں سے پیار نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے چکر میں پڑیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی لڑکا کسی لڑکی سے فلرٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا تو ہم اسے اپنے گروپ سے نکال دینے کی دھمکی دیتے۔ بہرحال ماموں مجھے کھیتوں میں لے کر چلے گئے اور بولے تمہارے بارے میں اور تمہارے کارناموں کے بارے میں نے تو بہت سن رکھا ہے۔ تم اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے ان کا جینا کیوں حرام کرتے رہتے ہو؟ میرے بچوں کو دیکھو کتنے لائق فائق اور فرما بردار ہیں، اس عمر میں آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی جی رہا ہوں، اور تم ہو کہ اپنے باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہو۔ ان کی باتیں میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی گیان دیتے رہتے تھے، ہر وقت کہتے رہتے تھے میرے بچے یہ، میرے بچے وہ۔ ان کی باتیں میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی۔ حالانکہ ان کے بچے ان کے پیٹ پیچھے کیا کچھ گل نہیں کھلاتے تھے، اس بارے میں انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا میٹرک فیل تھا اور بڑے 2 بھی مر مر کے پاس ہوئے تھے، بس باپ کے ڈر سے ان کے سامنے ہر وقت سر چکائے رہتے تھے، اس لیے سب کو لگتا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ فرما بردار ہیں۔ ان کی حقیقت سے تو میں بہت اچھے سے واقف تھا، کیونکہ وہ تینوں شہر کے ہاسٹل میں رہ کر ہی پڑھتے تھے اور اکثر میری ان سے ملاقات ہوتی ہی رہتی تھی۔ ہاسٹل میں رہنے کے دوران جتنی لڑکیوں سے ان تینوں کی دوستی تھی، اتنی تو شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ لڑکیوں کو بدلتے ہی رہتے تھے، جیسے کوئی انسان کپڑے بدلتا ہے۔ شہر میں رہ کر خوب موج مستی کرتے اور گاؤں آ کر بہت ہی شریف بن جاتے۔ ماموں کی زمینوں کے ساتھ یہاں پر ہماری بھی زمینیں تھیں۔ ماموں نے کہا کہ آج سے تم بھی ان پر کام کرو گے۔ بہت سے مزارے میرے ساتھ کام پر لگا دیے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے صرف حکم چلانا ہوگا، لیکن حکم تو میں تب چلاتا نا جب مجھے کسی کام کا پتہ ہوتا، اس لیے انہوں نے بھی مجھے مزاروں کے ساتھ کام کرنے کو کہہ دیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی، ورنہ وہ فوراً سے ابا کو فون کھٹکا دیتے اور ابا میری کلاس لینے اسی وقت گاؤں کے لیے نکل جاتے۔ شام کو گھر واپس آیا تو پسینے سے میرا برا حال ہوا تھا، ایک تو گرمی اور اوپر سے کئی گھنٹے تک کام کرتا رہا۔ تھکا ہارا گھر آیا، منہ ہاتھ وغیرہ دھویا تو مامی نے کھانا وغیرہ دیا۔ کھانا کھا کر میں سیدھا بستر پر گر گیا۔ کچھ دیر بعد موبائل کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے نیند میں موبائل اٹھا کر دیکھا تو میرے دوستوں کی کال تھی اور اس وقت میرا بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نے موبائل ہی پاور آف کر دیا۔ ابھی مجھے سوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ عجیب سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے کانوں پر تکیہ رکھ لیا، لیکن پھر وہ آواز مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے تجسس ہونے لگا۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑکی میں آ گیا۔ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ میرے کمرے کے سامنے ہی گیلری بنی ہوئی تھی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔
मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया कि ये लड़की आखिर है कौन और ये मामू के घर में कर क्या रही है, क्योंकि इनकी तो कोई बेटी नहीं थी, बस 3 निकम्मे बेटे ही थे। मेरी नज़र में तो वो निकम्मे ही थे। खैर, अभी मसला तो ये लड़की थी। मैं कमरे से निकलकर बाहर आया और इस लड़की के करीब ही ज़मीन पर बैठ गया और इससे पूछने लगा कि तुम रो क्यों रही हो। मेरी आवाज़ सुनकर वो एकदम चौंक कर सीधी हुई। इसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। छोटी सी नाक भी लाल पड़ी हुई थी। मैं इसके चेहरे की तरफ यकटुक देखे जा रहा था। ऐसी खूबसूरती और मासूमियत मैंने अब तक नहीं देखी थी। यूं लग रहा था जैसे वो अनजाने में मुझे अपनी तरफ खींच रही है। फिर मैंने खुद को संभाला। मैं क्यों किसी लड़की में दिलचस्पी ले रहा हूं? मैंने इससे पूछा कि तुम इस घर में क्या कर रही हो? मैंने आज से पहले तो तुम्हें यहां नहीं देखा, क्या तुम यहीं रहती हो? तो वो कुछ पल गुस्से से मेरी तरफ देखती रही और फिर पांव पटकती हुई वहां से चली गई। उसकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे क्या, मैं चलकर अंदर जाकर सोता हूं, वैसे भी सुबह सुबह उठना है। मैं वापस आकर सो गया। अभी मुझे सोए कुछ घंटे हुए थे कि मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। मैंने सोचा अब क्या मुसीबत है, और गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मामू खड़े हुए थे। मैं एकदम से परेशान हो गया क्योंकि मैंने दरवाज़ा इतनी जोर से खोला था। फिर मैंने उससे कहा कि मैं बस आ रहा हूँ। वो गर्दन हिलाते हुए चले गए। अभी तो सोया था, फिर से मुसीबत आ गई है। न जाने कब सुकून की नींद मयस्सर होगी। ये सब सोचते सोचते मैं नीचे आ गया। मुंह हाथ वगैरह धोकर जैसे ही मामी के पास किचन में आया तो ये देखकर एकदम चौंक गया कि उनके साथ ही किचन में वो लड़की बैठी हुई थी। मैंने मामी से पूछा कि ये लड़की कौन है, आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी भांजी है, कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने आई है। इसका नाम अब्रिश है। मामी की बात सुनकर मैंने गौर से एक बार फिर इसको देखा। थी तो वो बहुत खूबसूरत, लेकिन नकचिड़ी भी इतनी ही थी। मैं मामू के साथ अपने खेतों में निकल गया। शाम को अम्मा का फ़ोन आया और वो मुझसे बोलने लगी, मैं और तेरे अब्बा कुछ दिन बाद गांव आ रहे हैं। तेरे अब्बा को ज़मीनों का काम भी देखना है और कुछ रिश्तेदारों से भी मिलना है। मैंने कहा ठीक है, शुक्र है अम्मा और अब्बा यहाँ आ रहे थे। कुछ दिन के लिए मामू के टॉर्चर से मेरी जान छूट जाती, वरना वो तो हर वक्त मेरे सर पर बैठे रहते थे। कभी क्या काम तो कभी क्या। मैं अपने दोस्तों से बात तक नहीं कर सकता था। रात को जल्दी सोना पड़ता था और सुबह सवेरे मुझे उठाकर अंधेरों खेतों पर ले जाते थे। इतना काम कर करके अब तो मेरे हाथों में छाले ही बनने वाले थे। मैंने पक्का सोच लिया था, अब अच्छा बनने का नाटक छोड़ दूंगा और अम्मा से कहूँगा मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं कभी इन्हें तंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबक सीख लिया था। इतनी मुशक्क़त मुझसे नहीं होती थी, मैं तो बैठकर खाने वालों में से था। अगले दिन अम्मा अब्बा गांव पहुंचे तो मैं बस अड्डे पर इन्हें लेने चला गया। सारे रास्ते अम्मा को गिन गिन कर मामू की शिकायत लगाई तो वो हंसने लग गईं और अब्बा मुझ पर गुस्सा करने लगे। एक तो वो तुम्हें सुधार रहे हैं, ऊपर से तुम इनकी बुराइयां कर रहे हो। चलो अब तुम घर पहुंचो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अब्बा की धमकी पर मैंने बिल्कुल भी कान नहीं धरे। अम्मा अब्बा और बहन को लेकर मैं मामू के घर पहुंचा। सभी एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। तभी वो लड़की भी सामने आई। अम्मा ने कहा कि अरे अब्रिश, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, इतने अरसे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा इस लड़की को जानती थी और मुझसे एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मामी की इतनी खूबसूरत भांजी भी है, और मैंने बरमला अपनी इस बात का इजहार अम्मा के सामने कर भी दिया। तो वो मुझे हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए बोली, चुप कर पागल, कैसी बातें कर रहा है तू? वो लोग बहुत शरीफ घराने के हैं, ऐसी चीज़ें इनके यहाँ पसंद नहीं की जाती। इसकी बात बचपन से पक्की है, इस बारे में पूरा गांव जानता है, और तेरा इससे क्या लेना देना? मैं क्यों जिक्र करती? बहुत छोटी थी तब मैंने देखा था। सुना है शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। बीएड किया हुआ है इसने, लेकिन आगे नौकरी नहीं कर पाई क्योंकि इसके होने वाले शौहर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। वो कब क्या करेगी और क्या नहीं, ये सब चीज़ें उसके ससुराल वाले ही तय करते हैं। बेचारी की अभी शादी भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसकी ज़िंदगी के फैसले वो ही कर रहे हैं। सारी बातें सुनकर मैंने कहा,
تو پھر اس لڑکی پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ لڑکی رشتے سے منع کر دے، پڑھی لکھی ہے، بچی تو نہیں ہے نا؟ اماں بولی یہی تو مسئلہ ہے، مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کی ہر روایت ہے کہ اگر ایک بار رشتہ طے ہو جائے تو دوبارہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ عجیب رسموں میں بندھے ہوئے ہیں یہ سب لوگ۔ لیکن تو اتنا سب کیوں پوچھ رہا ہے؟ تجھے تو لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے کہا لیکن یہ بالکل الگ ہے۔ اماں بولی سدھر جا، ایسی کوئی خواہش مت پالنا، وہ کسی اور کی امانت ہے۔ اماں نے مجھے کہا تو، لیکن میں اپنے دل کو اس سے دور رہنے پر راضی نہیں کر پایا، اور وہ بھی مجھ سے بات چیت کرنے لگی۔ شروع میں وہ مجھے بہت خوشیلی لگتی تھی، لیکن اب وہ میرے ساتھ کھیتوں میں جاتی، مجھ سے بات چیت کرتی، اور کئی گھنٹے ہم بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلی بار میرے دل کو کیا ہو رہا ہے۔ بہت بار خود کو روکنے کی کوشش کی کہ نہیں، مجھے لڑکیوں کے چنگل میں بالکل نہیں پھنسنا ہے، لیکن میں تو پورا کا پورا چت ہو چکا تھا، چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کو بھی وہ نظر نہیں آتی تو دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگ جاتی۔ میری بھوک پیاس سب مٹ گئی تھی۔ کبھی وہ مجھے کنویں کے کنارے ملنے کو بلاتی تو کبھی کھیتوں میں، اور کبھی گھر کے پچھلے حصے پر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ یوں سب سے چھپ کر کیوں ملنے کو کہتی ہے، لیکن مجھے لگا شاید اس کی منگنی طے ہوئی ہے تو اس لیے وہ سب کی نسوں سے چھپ کر ملتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس منگنی پر راضی نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی لڑکا پسند آیا تو وہ زبردستی ہی صحیح لیکن اس سے شادی کر لے گی۔ یہ سن کر تو میں اور خوش ہو گیا، یعنی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس پورے گاؤں میں وہ صرف مجھ سے ہی تو بات کرتی تھی، اور اتنی بات کرنے کا یہی مطلب تھا کہ میں اسے پسند آ گیا ہوں۔ لیکن کچھ دن وہاں رہنے کے بعد اماں ابا مجھے ساتھ لے کر شہر واپس آ گئے، لیکن میرا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے ملنے گیا اور انہیں ساری بات بتا دی تو میری بات سن کر تو وہ سب اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے کہا یقین کر لو، وہی تمہاری بھابھی بنے گی۔ بے شک اس کی منگنی ہوئی بھی ہے، لیکن اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ اس منگنی پر راضی نہیں ہے، اور جس لڑکے کو پسند کرے گی اس کے لیے منگنی بھی توڑ دے گی۔ میرا دوست کہنے لگا یار تو نے غداری کر لی ہے، لیکن اس گروپ کا لیڈر تو ہے، اس لیے ہم تجھے اس گروپ سے نکال نہیں سکتے، لیکن تجھے سزا تو ملنی چاہیے۔ میں نے کہا کیسی سزا؟ مجھے ہر سزا منظور ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس ہفتے تم ہمیں پارٹی دو گے۔ میں راضی ہو گیا۔ پھر ہم نے اس ہفتے پارٹی کی۔ ابا نے خوب باتیں بھی سنائیں، لیکن میں اپنی خوشی میں کچھ بھی برا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اس خوبصورت اور معصوم لڑکی نے میرے ساتھ اتنا وقت گزارا اور مجھے یہ احساس دلایا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ مجھے پکا تو نہیں پتا تھا، لیکن جس طرح وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو لگ تو یوں ہی رہا تھا کہ کوئی لڑکی بنا کسی وجہ کے کسی لڑکے سے کیوں بات کرے گی۔ میرے دل میں پہلی بار پیار کی گھنٹی اس نے بجائی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں کہتی تھی تو پاگل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں واقعی میں پاگل ہو گیا ہوں، پیار میں پاگل۔ انہی دنوں میری ڈگری مکمل ہوئی تو ابا نے کہا کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کر لو۔ میں نے ابا کی بات مان کر فوراً سے اپلائی کر لیا۔ میری اتنی فرما برداری پر تو انہیں شوق لگ گیا کہ میں اتنا اچھا کب سے ہو گیا جو جاب کے لیے مان گیا، اور وہ بھی ابا کے کہنے پر ہی۔ میں کام پر جاتا تب بھی میرے دل و دماغ میں وہی لڑکی آتی رہتی۔ میں کسی دوسری لڑکی کو دیکھتا بھی نہیں تھا، میرے لیے سب کچھ بس وہی لڑکی تھی۔ میرے حواسوں پر اس بری طرح سے سوار ہو گئی تھی کہ میں خود کو بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ابریش میری ہے اور میرے لیے ہی بنی ہے، اور میں اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میرے دماغ میں بس یہی خیال تھا کہ وہ میری ہے اور صرف میری ہے۔ شاید محبت ہو جانے کے بعد ہر انسان اتنا ہی بہادر اور ضدی ہو جاتا ہے۔ محبت شاید چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ ساری زندگی ماں باپ بہن بھائی دوستوں کے ساتھ رہنے کے بعد بھی انسان کے اندر قدرت نے ایک تشنگی رکھی ہوتی ہے جو اس کا من پسند ہمسفر ملنے کے بعد ہی ختم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ بس وقت کے دھارے پر چلتے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں محبت تو ہو جاتی ہے لیکن وہ ہمیشہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔
محبت سے لڑنے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ میرا دل کب اس کے پیار میں پڑ گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر وقت وہی نظر آتی تھی، اس کی باتیں، اس کی آواز میرے دماغ میں گھومتی ہی رہتی تھی۔ میں تو یکسر بدل کر رہ گیا تھا۔ میرے ماں باپ جو ساری زندگی مجھے ایک اچھے انسان کے روپ میں دیکھنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے، مجھے صرف ایک لڑکی کے پیار نے ہی بدل دیا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں، اس کے دل میں ہوں یا نہیں۔ اور یہ جاننے کے لیے مجھے ایک بار پھر اس گاؤں میں آنا پڑا، ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ماموں کے گھر پر رہنا پڑا۔ مجھے یوں اچانک اپنی دہلیز پر دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور بولے، تم نے تو یہاں پر کبھی نہ آنے کا عہد کیا تھا، لیکن تم دوبارہ کیوں لوٹ آئے؟ میں نے کہا، طلب کھینچ لائی ہے میری۔ ایسی بات سن کر وہ حیران ہوئے اور بولے، کہیں شاعر وغیرہ تو نہیں بن گئے ہو؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، محبت انسان کو کچھ بھی بنا دیتی ہے۔ میں اگلے کئی دن تک کھویا کھویا رہا، پورے گاؤں کا چکر لگا لیا، لیکن مجھے وہ لڑکی کہیں نہیں دکھی۔ ایک دن ہمت کر کے مامی سے پوچھنے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ بات خود انہوں نے مجھ سے پوچھ لی۔ وہ میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، اتنے دن سے کھوئے کھوئے ہو۔ جب پہلے یہاں پر آئے تھے تو بالکل ہی الگ تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے تم نے اپنی کوئی بہت ہی قیمتی چیز کو کھو دیا ہے۔ میں نے کہا، شاید ایسا ہی ہے۔ مامی بولی، تم ابرش کو ڈھونڈ رہے ہو نا، تمہاری آنکھوں میں دکھ رہا ہے کہ تم اسے کتنا چاہتے ہو، لیکن میں تم سے یہی کہوں گی کہ اس راہ پر نہیں چلو۔ میں نے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ افسوس سے میری طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آخر میں اس راہ پر کیوں نہ چلوں، کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتی؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، بچپن سے اس کی بات اس کے چچا زاد سے پکی ہے اور کبھی بھی یہ منگنی ٹوٹ نہیں سکتی، تم چاہ کر بھی اب اسے پا نہیں سکتے۔ یہ بات تو میرے دل کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے کافی تھی۔ محبت کی وہ کلی جو ابھی نئی نئی میرے دل میں کھلی تھی، وہ بنا پھول دیے یوں مرجھا گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور واپس چلا آیا۔ وہ کسی اور کی ہے یہ سوچ ہی بار بار مجھے زخمی کر رہی تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مجھے وہ نہیں ملی، وہ پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی ہے۔ یوں لگ رہا تھا میں دیوداس بن جاؤں گا۔ اسی لیے ہمیشہ بھی شروع سے ہی یہی کہتا تھا، لڑکیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ پہلے سے کہیں منسوب تھی تو اسے مجھ سے یوں ہنس ہنس کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے جذبات کو ابھارنے کی آخر کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اس نے میرے ساتھ غلط کیا۔ دل کیا وہ میرے سامنے آئے اور میں سے پوچھوں، اسے جھنجھوڑوں کہ سب جانتے ہوئے بھی میرے ساتھ کیوں کھیلا؟ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، دل دکھاتی رہتی ہیں۔ یہ بات میرے دوست نے کہی تو مجھے اب اس کی بات پر یقین آ گیا۔ میں زندگی میں کسی لڑکی پر بھروسہ نہیں کروں گا، یہی سوچ لے کر میں نے اسے بھولنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، لیکن دل تھا کہ بار بار اسے یاد کرتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، کئی سال بیت گئے، اس کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی میں میرے گھر میں سے کوئی نہیں گیا تھا تاکہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اماں نے کہا کہ اب میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، تیرے لیے لڑکیاں ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنی بیوی پہ بھروسہ کر پاؤں گا، یہ سب لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں۔ لیکن میرے نہ کرنے کے باوجود اماں نے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ ایک دن انہوں نے ایک لڑکی پسند کر لی اور یوں مجھ سے بنا پوچھے ہی میری بات پکی کر دی۔ مجھے جیسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ دن بعد شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ میں شادی کی کسی فنکشن میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، جو کرنا تھا اماں کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی میری بہن کی شادی بھی طے کر دی گئی۔ ہم دونوں کی شادی ایک ہی دن رکھی گئی۔ نکاح ہونے کے بعد میں بے دلی سے اٹھ کر اندر کمرے میں آ گیا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ زندگی میں کچھ بدلا ہے، بس خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے لگا۔ دلہن کو رخصت کروا کے گھر واپس آئے تو میں نے اماں سے کہا کہ اب بس کر دیں یہ ساری رسمیں، میں تنگ آ گیا ہوں ان سب چیزوں سے۔ اماں نے میرا موڈ خراب دیکھا تو سب کو کہا، اب جا کر سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ دلہن کو بھی اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مجھے تو اس کا نام بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا، لیکن اماں نے مجھے سمجھا بجھا کر اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں بنا اس سے بات کیے ہی کپڑے چینج کر کے صوفے پر آ کر لیٹ گیا اور وہ پوری رات بیڈ پر دلہن کے روپ میں بیٹھی رہی۔ بس شروع سے اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا
کہ میری اس شادی میں کسی قسم کی کوئی رضامندی شامل نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی ہے اس میں۔ ولیمے کے بعد تک میں ایسا ہی کرتا رہا۔ ایک دن اماں نے کہا کہ سب رشتہ دار باتیں کر رہے ہیں کہ تم اپنی دلہن سے روکھے روکھے رہتے ہو۔ میں نے کہا رشتہ داروں کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بس ہر وقت میری لائف میں گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں تنگ آ گیا ہوں رشتہ داروں سے۔ سب کو کہہ دیں کہ اب میری کسی چیز میں انٹرفیئر نہ کریں، ورنہ یہ سب مجھے جانتے ہیں۔ میں سدھر گیا ہوں، واپس بگڑ بھی سکتا ہوں۔ مجھے ہر چیز پر غصہ آنے لگ گیا تھا۔ تبھی ابا نے گاؤں کی ایک زمین بیچی اور مجھ سے کہا کہ تم دوسرے شہر میں ایک کاروبار شروع کرو اور وہیں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ رہو۔ ابا کا فیصلہ اٹل تھا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو وہاں لے جانا پڑا۔ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اکثر ہی مردوں سے ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ میری کزن سے، اپنے کزن سے، سب سے ہنس کر باتیں کرتی تھی، اور میں جسے پہلے ہی لڑکیوں پر بھروسہ نہیں رہا تھا، اس کی اس حرکت پر شدید غصے میں آ جاتا تھا۔ بے شک میں اسے قبول نہیں کرتا تھا، لیکن تھی تو دنیا کی نظر میں وہ میری بیوی ہی نہ۔ میں نے اس پر شک کرنا شروع کر دیا۔ کام پر جاتا تو پورا دن میرا دھیان اسی پر لگا رہتا تھا۔ میرا کام اچھا چل پڑا تھا، اس لیے زیادہ وقت دینا پڑتا تھا۔ میری بیوی نے کئی بار مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ گھر آتا تو وہ کھانا بنا کر میرے سامنے رکھتی، میں چپ چاپ کھا لیتا۔ میں وہ لڑکا تھا جو اماں کے ذرا ذرا سے کھانے پر نقص نکالتا تھا، اور یہاں پر بنا کچھ بولے چپ چاپ کھانا کھا کر پیٹ بھر کر سو جاتا تھا۔ مجھے کب کیا چاہیے ہوتا ہے یہ نہ جانے اسے کیسے پتا تھا، لیکن مجھے میری ہر چیز بالکل تیار اور وقت پر مل جاتی تھی۔ کبھی اس سے مخاطب ہونے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اور اگر ہو بھی جاتی تو بھی میں اسے مخاطب نہیں کرتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ شادی کے بعد سے اب تک میں ایک بار بھی میکے نہیں گئی ہوں، اب بہت وقت ہو گیا ہے، میں کچھ دن کے لیے میکے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ شام کو واپس آیا تو اماں کا فون آیا۔ انہوں نے کہا تو اپنی بیوی کو کچھ دن کے لیے میکے لے کر چلا جا۔ میں نے کہا میں نہیں لے کے جا رہا، اس نے جانا ہے تو خود چلی جائے۔ میں نے اگلے دن ٹیبل پر پیسے رکھ دیے، جس کا مطلب تھا کہ وہ ان پیسوں سے اپنے میکے خود جا سکتی ہے۔ پہلی بار وہ اپنے میکے جا رہی تھی شادی کے بعد، اور میں اسے اکیلے ہی بھیج رہا تھا، اس بات کا احساس کیے بنا کہ اس کی کتنی بے عزتی ہوگی وہاں پر۔ بہرحال وہ چلی گئی۔ جب وہ گئی تو یوں لگا جیسے گھر میں کچھ کمی سی آ گئی ہے، خالی خالی سا لگنے لگا تھا، ورنہ ہر وقت اس کے گجروں کی خوشبو اور چوڑیوں کی کھنکتی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہونا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ لیکن اس کی کمی مجھے بار بار کھل رہی تھی۔ ایک انسان جو ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کی عادت ہو ہی جاتی ہے، اور اب جب وہ نہیں تھی تو میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا تھا۔ اماں روز مجھے فون کرتی تھیں اور مجھ سے کہتی تم نے اپنی بیوی کو فون کیا ہے؟ میں نے آگے سے کیا بتاتا، میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں تھا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے اس کا نمبر بھیج دیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سیو کر لیا۔ بار بار نمبر نکال کر دیکھتا رہا کہ میسج کروں یا نہ کروں، یا کال کروں یا نہ کروں۔ پھر سوچا میرا اس بات سے کیا لینا دینا، اگر میں نے اسے کال یا میسج کر دیا تو وہ سر پر چڑھ جائے گی، اس لیے گلے میں گھنٹی باندھنے سے اچھا ہے کہ جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیا جائے، تو خود ہی تنگ آ کر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہ سب سوچ کر میں مطمئن ہو کر لیٹ گیا۔ اگلے کئی دن میں اپنے کام اور میٹنگز میں مصروف رہا۔ میں اپنے دوستوں کو بھی یہاں پر بلا چکا تھا، اور ہم سب مل کر ہی بزنس چلا رہے تھے۔ اکثر ان کے ساتھ کہیں گھومنے وغیرہ نکل جاتا تھا۔ اب تک بیوی کو لے کر کہیں نہیں گیا تھا، اور اماں مجھے بار بار اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ وہ پورا دن گھر پر رہ کر پاگل ہو جائے گی۔ کم از کم تم اس کا خیال تو رکھو، تم نے شادی کی ہے، ایک دنیا کے سامنے سے لے کر آئے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لوں گا۔ وہ مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں نے بھی شروع سے لاپرواہی دکھائی تھی۔ کچھ دن بعد وہ واپس آ گئی اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی، میرا سارا کام کر دیتی تھی، لیکن اب پہلے کی طرح میرے آگے پیچھے نہیں گھومتی تھی۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن جب سے اس نے میرے آگے پیچھے گھومنا چھوڑ دیا تھا مجھے عجیب سی بے چینی ہونا شروع ہو گئی۔ میں پھر سے شک کرنے لگا کہ کہیں وہ کسی اور سے بات چیت تو نہیں کرنے لگ گئی، اور اسی شک میں نے ایک دن اپنے گھر میں کیمرے لگوا دیے
میرے دوستوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے خوب برا بھلا کہا اور کہا کہ تم کیوں اتنا شک کرتے ہو؟ میں نے کہا مجھے بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، لڑکیاں کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہیں، اسی لیے مجھے اس پر نظر رکھنے کے لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، لیکن مجھے کوئی حل نہیں نظر آیا، اسی لیے میں نے یہ راستہ اپنانے کا سوچا۔ وہ لوگ آگے سے چپ ہو گئے اور مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ گھر پر کچھ نہیں بتائیں گے، اسی لیے بالکل مطمئن تھا۔ ایک دن مجھے کام کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی تھی، رات کافی ہو گئی تو میں آفس سے نکل کر گھر کی طرف چلا آیا۔ میں بہت تھک گیا تھا، سوچا تھا جاتے ساتھ ہی سو جاؤں گا، لیکن جیسے ہی گھر کے پاس پہنچا میرا پڑوسی مجھے مل گیا اور مجھ سے کہنے لگا، کیسے ہو عرفان صاحب، بہت مصروف رہتے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس کام میں مصروف ہوتا ہوں، آپ بتائیں۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ ابھی اس کی باتیں سننے کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اس کی اگلی بات سن کر میں ایک دم سے اچھل کر رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ تو پورا دن کام میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گھر کی بھی خبر لیا کریں۔ آپ کو اپنی بیوی کی کچھ خبر ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو، اور میری بیوی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ تو وہ بولا، میں کیا، پورا محلہ یہ بات کر رہا ہے، جائیں جا کر اپنی بیوی سے خود پوچھ لیں۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر بھاگتا ہوا اوپر گھر پر آیا۔ میری بیوی اپنے کمرے میں تھی، ہم دونوں الگ الگ کمروں میں سوتے تھے۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کے دروازے پر گیا، ابھی دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اچانک سے مجھے کیمرے کا خیال آیا۔ میں نے سوچا پہلے کیمرہ دیکھ لیتا ہوں، یوں کسی کی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں، اس لیے بھاگ کر کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کرنے لگا، اور جیسے ہی میں نے ریکارڈنگ دیکھی تو مجھے خود پر بہت ہی افسوس ہوا کہ میں نے کیا سے کیا سوچ لیا تھا، اور لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، میں یہ بات بھول کیسے گیا تھا، وہ کچھ بھی بات کرتے ہیں۔ میں شکر کے جذبات سے بھرا فوراً سے سجدے میں جھک گیا اور بھاگ کر اپنی بیوی کے کمرے میں آیا اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور اس اچانک افطار پر حیران ہو گئی۔ میں پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بولی، کس بارے میں نہیں بتایا، کھل کر بات کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا تم گھر میں یتیم بچیوں کو درس وغیرہ دیتی ہو اور انہیں پڑھا بھی رہی ہو، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ لیکن محلے کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے ساری بات بتائی اور کہا، آپ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ کو بتانے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن آپ کی امی اور باقی گھر والوں کو پتہ ہے میں روزانہ درس کی کلاس دیتی ہوں۔ پہلے میں کزنس وغیرہ سے باتیں کرتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک بالکل ہی نارمل بات ہے، کیونکہ میں ایک جوائنٹ فیملی میں ہی پلی بڑی تھی، تو ہمارے ہاں یہ باتیں اتنی بری نہیں مانی جاتی تھیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے آن لائن ایک قرآن کورس کرنا شروع کیا، جہاں پر مجھے بتایا گیا کہ یہ سب غلط ہے، اسی لیے میں نے خود کو بھی بدلا اور باقیوں کو بھی بدلنے کی کوشش کی۔ وہ یتیم بچیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ انہیں زمانے کے داؤ پیچ نہیں پتہ، وہ روز یتیم خانے سے میرے پاس یہاں پر پڑھنے آتی ہیں، میں باہر نہیں جا سکتی، اسی لیے یہیں پر بلا لیتی ہوں۔ میری دوست کا ہی یتیم خانہ ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے درخواست کی تو میں نے ہاں کر دی، بس اتنی سی بات۔ میں نے کہا میں تمہارے بارے میں کتنا غلط سوچتا تھا، مجھے معاف کر دو، آئندہ سے تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور لوگ بھی تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں بولیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے شوہر ہیں، ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی تو غلط فہمیاں پال لیں، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ سے بات چھپائی، آج مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک اچھی عورت کو پا لیا ہے، اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتیں اور نہ ہی سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب میری زندگی بہت اچھی ڈگر پر چلنے لگ گئی تھی، میں بہت خوش تھا۔ کبھی ایک لڑکی کے دھوکہ دینے پر جو میرا دل سب سے بدگمان ہو گیا تھا، آج واپس صاف ہو کر ایک نئی لڑکی کی محبت میں پڑ گیا تھا، جو واقعی میں مجھ سے محبت کرتی تھی اور اچھی عادات کی مالک تھی۔ اماں کو جب یہ سب پتہ چلا تو انہیں بہت خوشی ہوئی کہ مجھے بھی عقل آ گئی ہے۔ اب میں ہر ہفتے اپنی بیوی کے ساتھ باہر گھومنے جاتا اور اس کے ساتھ ڈنر کرتا تھا، اور ہر مہینے سے اس کے میکے وغیرہ لے جاتا تھا۔ اب اسے مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن میں اسے لیے ماموں کے گھر آیا، جہاں پر ایک دعوت رکھی گئی تھی۔ اس دعوت میں ابریش بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔
لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی ساری چمک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ مامی نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اس کا چچا کافی لالچی تھا، صرف اس کی جائیداد کے لیے اس سے شادی کی تھی اور اب اسے بہت پریشان کرتے ہیں۔ اب رش تو کہہ رہی تھی کہ کچھ عرصے بعد وہ طلاق لے لے گی۔ وہ بعد میں مجھ سے معافی بھی مانگنے لگی۔ میں نے بنا کچھ کہے سے معاف کر دیا۔ میں اور کرتا بھی کیا، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میری پوری دنیا وہی تھی اور میں اپنی دنیا میں خوش تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔